اب آخری بات اس کو پائے ثبوت میں پہنچانے کے لیے میں کہتا ہوں، یہ حقیقت ہے اس واسطے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے گزرنا پڑا۔ اللہ اللہ اللہ، آپ پوچھ سکتے ہیں کیا مولوی صاحب عجیب بات کر رہے ہیں، اللہ کے رسول اور جادو؟ اگر اللہ کے رسول پہ جادو ہوا تو پھر مشرکین کا یہ قول بالکل صحیح ہو گیا کہ یہ جادو زدہ آدمی ہے، الا رجلا مسحورا، انہوں نے تو وہی کہا تھا کہ مسحور ہے، یہ قرآن وغیرہ کچھ نہیں، جبرائیل وغیرہ کچھ نہیں آتے، یہ تو جادو ہے ان پر، جس کی وجہ سے یہ وہ کیا ہیں ایسے ایسے کلام پیش کرتے ہیں۔ ان کا بولنا اور اللہ کے رسول پر جادو ہوا ماننا دونوں ایک ہو گیا، مشرکین تو وہی بولتے تھے نا۔ یہ بات الگ ہے، وہ بات الگ ہے۔ یہ مکی دور کا واقعہ، وہ مدنی دور کا واقعہ ہے۔ مکی دور کی آیتوں میں انہوں نے کہا کہ یہ جادو زدہ ہے، سحر زدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لساحر مجنون، دیوانہ ہے، ساحر ہے۔ کب؟ مکی دور میں۔ اور کس کو کہا انہوں نے؟ کس کو کہا؟ رسول پر جادو ہونے کا نہیں کہا، انہوں نے اس کلام کو سحر کہا۔ کون سے کلام کو؟ جو قرآن تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کلام جو پیش کرتے ہیں نا، جس کی وجہ سے بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، ماں بیٹے کے درمیان دراڑ پڑ جاتی ہے، ایک مرتبہ جو اسلام قبول کرتا ہے کبھی نہیں پھرتا ہے، یہ قوت، یہ پاور جو آئی ہے، یہ اصل میں جادو دکھتا ہے ہمیں۔ تو قرآن کو انہوں نے جادو کہا، یہ نہیں کہا کہ ان پر جادو۔ اصل مسئلہ تو کیا تھا؟ قرآن پہ تھا، جس کو اللہ نے انکار کیا کہ نہیں یہ میری طرف سے ہے۔ اسی وجہ سے اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر جادو ہوا، اللہ کے رسول کے نبوت پہ جادو نہیں ہوا۔ اچھی طرح سوچو، عمیق نقطہ ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر جادو ہوا، ہم یہ ہرگز نہیں مانتے کہ محمد ابن عبداللہ پر جادو ہوا، محمد الرسول اللہ پہ جادو نہیں ہوا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ نبوت پہ جادو نہیں ہوا، بحیثیت انسان کے جیسے اللہ کے رسول کو بخار آئی، جیسے اللہ کے رسول کو درد اٹھا، جیسے اللہ کے رسول کو دندان مبارک شہید ہوئے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھٹنے پہ موج آئی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے، اسی طرح جادو بھی ایک بیماری ہے جو ہوا، نبوت پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑا، نبوت محفوظ رہی، نبوت معصوم تھی۔ اسی وجہ سے اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، ہم لوگوں سے آپ کو بچائیں گے۔ کیا مطلب؟ لوگوں سے آپ کو بچائیں گے تو کیا اللہ کے رسول پر کیا تلوار کی راہ نہیں پڑی؟ دندان مبارک کیا ہے شہید نہیں ہوئے؟ خود کی کڑیاں نہیں چبھی غزوہ احد کے اندر؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا؟ نا، اللہ نے جو لوگوں سے بچائے گا کہا وہ نبوت کو، وحی کو، کوئی درمیان میں باطل داخل نہیں ہوگا، وہ کہا۔ جیسا مرض ہوتا ہے سب کو، ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا۔ کیوں ہم اس کو مانتے ہیں؟ اس واسطے کہ یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ ہاں دیکھیے، بخاری کی حدیث ہونا سب سے افضل ترین صحیح حدیث ہے، تو بخاری و مسلم نے اتفاق کر لیا تو اس سے بھی افضل ترین حدیث ہے۔ معلوم ہے آپ کو؟ ایک حدیث ہے، حوالہ نیچے ملتا ہے بخاری، صحیح ترین حدیث ہے، لیکن اگر آپ کو حدیث ہے حوالہ نیچے ملتا ہے متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں نے اتفاق کر لیا ہے، تو بخاری سے بھی افضل ترین حدیث ہے۔ تو یہ حدیث جو آئی ہے، یہ بخاری و مسلم دونوں اماموں نے، دونوں شیخین نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ جب بخاری و مسلم میں حدیث آ گئی پھر کوئی نہیں مانتا تو یاد رکھو پھر تو کیا ہے، اس کے ایمان میں خلل واقع ہوتا ہے۔ بخاری میں ضعیف مانا یا مسلم میں ضعیف مانا، اس سے زیادہ متفق علیہ حدیث میں ضعیف مانا تو اس سے زیادہ کیا ہے، اس کے ایمان میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اس واسطے ہم بخاری و مسلم کی حدیث کو ضعیف یا انکار کر نہیں سکتے، اس کے اندر یہ پورا واقعہ آیا ہے۔